کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشہ والا بھی تھا جو کہ جس کا نام فرحان تھا، وہ اس کے ساتھ دو اور اس کے اکمپلس تھے، محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خریدنے تھے وہ یہ لوگ شامل تھے۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکے میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ملزم جاوید عرف سمیع حملے کا ماسٹر مائنڈ۔ ایک خاتون گل نسا کو اپنے ساتھ ملایا۔ حملے میں استعمال گاڑی کراچی میں شو روم سے لی گئی۔ بینک ملازم بلال اور ایک رکشہ ڈرائیور سہولت کار نکلے۔ مالی معاونت کرنے والوں کا پتہ بھی لگایا۔ ضیاء الحسن لنجار نے کالعدم تنظیم کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں دہشت گرد۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس کیے کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ تھوڑا وقت دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ بننے کے بعد پہلا ملکی دورہ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 16 نومبر کو کراچی آئیں گے۔ مزار قائد پر حاضری۔ کراچی رجسٹری میں جیل اصلاحات کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں ہوم سیکرٹری سندھ، آئی جی جیل خانہ جات اور دیگر حکام شریک ہوں گے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی احتساب عدالت میں پیش۔ بشرا بی بی بھی سماعت کے لیے پہنچی۔ وکیل صفائی فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے، جس پر عدالت نے جواب دیا کہ ابھی کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ وکیل صفائی نے 342 کے بیان ریکارڈ کے لیے عدالت سے 14 دن کا وقت مانگ لیا۔ بھارت کی کھیل میں پھر سیاست۔ ایشیا یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کے لیے بیشتر پاکستانی پلیئرز کو ویزے دینے سے انکار۔ قومی ٹیم ایشیا یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ میں ٹائٹل کے دفاع سے محروم۔ پاکستانی پلیئرز نے ایونٹ سے 2 ماہ قبل ویزوں کے لیے درخواست دی تھی۔ انڈین ہائی کمیشن نے جان بوجھ کر ویزے دینے میں تاخیر کی۔ پاکستان نے 2022 میں بھارت میں ایشین ٹائٹل جیتا تھا۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار۔ بھارتی ٹیم کے آنے سے انکار پر پاکستان کا جوابی وار۔ حکومت نے انڈیا کے خلاف کسی بھی ایونٹ میں قومی ٹیم کو کھیلنے سے روک دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم آئی سی سی کا کوئی بھی ٹورنامنٹ بھارت سے نہیں کھیلے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کہیں اور منتقل کی گئی تو اس صورت میں بھی حکومت کی ہدایت پر عمل درآمد ہوگا۔ ٹورنامنٹ ہائیبرڈ ماڈل پر گیا تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں گرین شرٹس کا ون ڈے سیریز جیت کر اہم مارکہ سر۔ قومی ٹیم T20 اسکواڈ کینگروز کے خلاف پہلے میچ کے لیے برسبن پہنچ گیا۔ 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ عثمان خان، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور جہداد خان شامل۔ عبداللہ شفیق، سائم ایوب، کامران غلام، عامر جمال، فیصل اکرم اور محمد حسنین آج رات پرتھ سے پاکستان روانہ۔ بدترین اسماگ نے پنجاب کے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ دھند کے باعث فضائی صورتحال انتہائی تشویشناک قرار۔ اسماگ نے صوبے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حد نگاہ 0 رہ گئی۔ مختلف مقامات پر موٹر وے بند۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سب سے آگے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے زائد ریکارڈ۔ اسلام آباد میں بھی اسماگ کے ڈیرے ٹھل سمیت سندھ کے مختلف علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ انڈس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ بیماریوں نے بھی سر اٹھا لیا۔ گلے، ناک اور سانس کے امراض میں اضافہ۔ شدید دھند سے کاروباری سرگرمیاں پھر متاثر۔ حکومت پنجاب کے بچاؤ کے لیے اقدامات جاری۔ لاہور سمیت صوبے کے 4 ڈویژنز فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان میں آج سے مارکیٹیں، شاپنگ مالز، دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ ریسٹورنٹس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندی عائد۔ اسماگ کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا امکان۔ ٹریفک پولیس کا ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔
حج پالیسی 2025 کا باضابطہ اعلان آج کیا جائے گا۔ بیت اللہ کی زیارت کے منتظر غریب افراد کے لیے خوشخبری، وفاقی حکومت نے پہلی مرتبہ اقساط میں حج پیکج کی اسکیم متعارف کرا دی۔ اگلے برس 1,79,210 پاکستانی عازمین حجاز سے مقدس جائیں گے۔ خواتین عازمین مشروط طور پر بغیر محرم کے حج بیت اللہ جا سکیں گی۔ وزارت مذہبی امور نے حج پالیسی 2025 کے بارے میں جی ٹی وی نیوز کی مستند آئی ایم ایف کی پاکستان میں موجود ٹیم سے وزارت توانائی وفد کی ملاقات۔ وزیر پار ڈویژن اویس لغاری، وفاقی سیکرٹری اور دیگر حکام وفد میں شامل۔ آئی ایم ایف ٹیم کو پار سیکٹر میں جاری اصلاحات پر بریفنگ، سرکولر ڈیٹ، بجلی چوری کی روک تھام اور ریکوریز کے امور پر غور۔ ملاقات دورہ پاکستان پر آنے والے آئی ایم ایف مشن کے تناظر میں ہوئی۔ معیشت میں بہتری کے لیے اقدامات اولین ترجیح۔ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ آئی ٹی میں ہونے والی ترقی پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ اداروں کے درمیان رابطے مضبوط ہونا انتہائی ضروری۔ اسٹارٹ اپ سسٹم کے تحت اداروں کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کراچی میں ایک تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ حکومت کے آئی ایم ایف سے رابطوں کے مثبت ثمرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے دوران ایک موقع پر انڈیکس 94,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ ریاض میں عرب لیگ سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت سے پیدا صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزیر اعظم فلسطین کوز کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے گفتگو۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ او آئی سی اور عرب لیگ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ ایرانی صدر کے دورہ سعودی عرب کے منتظر ہیں۔ نون لیگی رہنما کے پی ٹی آئی پر پھر طنز کی وار۔ اسما بخاری کہتی ہیں امریکہ سے لڑنے کا دعویٰ کرنے والوں نے امریکی جھنڈا اٹھا لیا۔ ثوابی جلسے میں امریکی حکام سے وفاداری کا عہد کرنا تھا۔ فتنہ اور اس کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ گنڈاپور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں۔ تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف گامزن۔ نن بھاوج میں الگ پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کے خلاف بلوچستان کے میں آج سے 3 روزہ سوگ۔ سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ کراچی، پشاور اور چمن جانے والی ٹرین سروس بھی 4 روز تک معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق بندش کا فیصلہ اسٹیشن پر انتظامات اور سیکیورٹی کے اقدامات پر غور کے لیے کیا گیا ہے۔ صارفین کی شکایات پر پی ٹی اے کا اقدام۔ غیر رجسٹرڈ وی پی اینز فائر وال کے ذریعے بلاک۔ پی ٹی اے کے مطابق غیر رجسٹرڈ اور غیر قانونی وی پی این سیکیورٹی رسک، حساس ڈیٹا اور غیر قانونی مواد تک رسائی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے وی پی اینز کی وائٹ لسٹنگ کے عمل کو تیز کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں بزنس استعمال کے لیے وی پی اینز پر کوئی پابندی نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق المروتی کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے ملاقات۔ عرب امارات کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی دعوت۔ دونوں رہنماؤں میں مشترکہ اقدار کو مستحکم کرنے اور متعدد شعبوں میں تعاون کے مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ معاشی اور سماجی ترقی اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ کراچی واٹر بورڈ کا بڑا آپریشن اینٹی تھیفٹ سیل۔ واٹر کارپوریشن کی سندھ رینجز کے ہمراہ پانی چوروں کے خلاف کارروائی۔ اورنگی ٹاؤن نمبر 4 میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ سیل، بھاری مشینری اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ علم کا حصول، لڑکیوں میں پڑھائی کی لگن۔ میرپور خاص میٹرک بورڈ کے 10ویں جماعت سائنس گروپ کے نتائج جاری۔ طالبہ نے میدان مار لیا۔ سویرا نے 974 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دعا اور محمد عاطف 972 نمبر لے کر دوسری، ماہرہ اور کارتک 963 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر رہے۔ گرمی نے پہاڑی علاقوں سے منہ موڑ لیا۔ کے پی کے اور بلوچستان میں موسم سرما کا آغاز۔ لوور دیپ میں بارش اور اعلیٰ باری، سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت
5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। शहरी कायद का मौसम भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसराइल ने गजा, लेबनान और शाम पर बम बरसा दिए। दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज की शुमाली गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 36 अफराद निशाना बने। बैरूत पर सहूनी फौज के फ़िज़ाई हमले, 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्द फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले, 11 अफराद शहीद। उनवरा के शुमाली इलाकों में हिज़्बुल्लाह का डर या मौत का खौफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना दफ्तर बलाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। बेटे की शादी भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। नेतन्याहू की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इसराइली शहरियों के नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में जंग बंदी और हमास से मुआहिदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर सैकड़ों ड्रोन हमलों का दावा। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि 6 इलाकों में 84 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। कुछ ड्रोन्स मॉस्को के करीब भी पहुंच गए थे। यूक्रेनी फ़िज़ाइया का कहना था कि रूस ने 145 ड्रोन से हमले किए, बेशतर को मार गिराया। ओडिशा पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक और 13 जख्मी। वाशिंगटन पोस्ट का पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबते का दावा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप का यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन मुआहदे की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 12 के मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त। फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक टूर्नामेंट में 9 ममालिक ने शिरकत की। राशिद नसीम ने अमेरिकन गोट टैलेंट और ब्रिटिश गोट टैलेंट के परफॉर्मर मार्शल आर्ट मास्टर को शिकस्त दे दी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मजीद 3 आलमी रिकॉर्ड्स मंजूर कर दिए। राशिद नसीम के 125 आलमी रिकॉर्ड्स मुकम्मल। लोक विरसा इस्लामाबाद में सालाना लोक मेला सज गया। मुल्क भर की सकाफतों और रवायात के रंग पेश। शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में बिखरते इलाकाई और सकाफती रंग सबसे जुदा। वाकई में विमेन एम्पावरमेंट काउंसिल के ज़रिए तमाम खवातीन गाला का तमाम जरी वर्क, कशीदाकारी, सिलाई, कढ़ाई और वेस्ट रिसाइकलिंग से बनी अशिया पेश। दुबई के मसरूफ तरीन शेख ज़ैद रोड पर साइकिलों का सैलाब। हज़ारों अफराद ने दुबई फिटनेस चैलेंज में हिस्सा लिया।